السلام علیکم بزم زیست نت نئے ٹاپک کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس، چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑے بڑے میسج، اگر سمجھیں تو جانیں۔ جو بھی ملے، جیسا بھی ملے، تقدیر میں رقم ہوتا ہے، لیکن دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور بہتر سے بہترین بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار عالم ہے، جو بنا مذہب کے، بنا دین کے، بنا عقیدے کے، بنا رنگ و نسل کی تخصیص کے ہر کسی کو نوازتا ہے۔ جو جیسا بیج بوتا ہے ویسا ہی پھل کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ سوچ کر کسی غیر مسلم کو نوازنے سے یا اسے عزت دینے سے یا دنیا میں اسے معتبر کرنے سے گریز نہیں کیا کہ یہ غیر مسلم ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، جس میں جو گن دیکھتا ہے، جس میں جو چیز محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ناؤ سے اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، وہ تو 24 گھنٹے اپنی اس کائنات کے رموز کے بارے میں غور و فکر میں اور نوازنے میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر کسی کو نوازا ہے، لیکن پھر بھی ہم کفران نعمت کرتے ہیں، 100 طرح کی نعمتیں پاتے ہیں۔ وہ رہنے کے لیے گھر دیتا ہے، پیروں تلے زمین دیتا ہے، سر پہ چھت دیتا ہے، کھانے پینے کی انواع و اقسام کی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کے بھی نواز دیتا ہے، انہیں دنیا میں ایک انوکھی سی، نرالی سی، منفرد سی شناخت بھی دے دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، انواع و اقسام کی شہرتیں دیتا ہے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی ہو جاتی ہے، کسی شے کی کمی نہیں رہتی، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے ناشکری کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ انسان کے پاس مثال دے رہی ہوں زندگی سے، ایک بہت چھوٹی سی، جب اس کے پاس سائیکل نہیں ہو تو وہ ایک بائک کی آرزو کرتا ہے، بائک کی تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ بائک آ جاتی ہے تو وہ گاڑی کی آرزو کرتا ہے، دینے والا گاڑی بھی عطا کر دیتا ہے، پھر وہ گاڑی کے ماڈل بدلنے کی کاوش کرتا ہے، ماڈل بھی بدل دیتا ہے، پھر گیرج میں کھڑی ایک گاڑی سوٹ نہیں کرتی اسے تو دوسری کی تگ و دو کرتا ہے۔ مثال ہماری زندگی کی ہے، ہمارے گرد و پیش کی ہے، تو راضی نہیں ہوتا، بھئی یہ نہیں تو یہ ہو، ماڈل چینج کرتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے جو میں نے اپنے گرد و پیش بہت دیکھی ہے۔ وہ کبھی اس بات کو یاد بھی نہیں کرتا کہ میرے پاس تو تب سائیکل بھی نہیں تھا، نتنے ماڈل اسے متاثر کیے جاتے ہیں، اس کے دسترخوان پہ، ٹیبل پہ کئی طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، خوش ہو کے نہیں کھاتا۔ بہت سے امراض جان کو گھیر لیتے ہیں، جیسے شوگر، جو بہت سی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے سامنے پڑی ہوں تو انسان کھانے سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کی اسٹامک کے ہزاروں مسائل۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ انسان وہ جو روکھی سوکھی کھا گوپالا، گڑے کا پانی پی گوپالا، وہ تو بات ہی نہیں رہی جی، نہ چھوٹوں میں نہ بڑوں میں۔ تو نہ شکری کا یہ جو احساس ہے، یہ لمحہ لمحہ روب زوال کرتا ہے۔ اگر ہم الحمدللہ اور شکر ہے رب کریم تیرا، یا جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم جس بھی دین دھرم مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پہ الحمدللہ اور شکر ہے رب عظیم تیرا کہنا سیکھ لیں تو یقین جانیے بہت سی پریشانیاں، بہت سے مسائل ختم ہو جائیں۔ لیکن یہ تو آدم کی سرشت میں ہی نہیں ہے، وہ تو جنت میں بھی خوش نہیں تھا، تو زمین پہ پھینک دیا گیا ایک نافرمانی کی صورت میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کے کام تو سارے آٹومیٹیکلی، اس کا تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے
मौसमों पे गौर करें, सुबह शाम पे गौर करें, फूलों की रंगत पे गौर करें, नन्ही सी छोटी सी तितली को देखें या चींटी की मेहनत और मशक्क़त को देखें, उनका आपस में इत्तेहाद देखें, तो इंसान यही सोचता है कि वाह मेरे मौला, तेरे रंग निराले हैं। तो जब उसने इतनी नित नई अनवाओ इक़साम की नेमतें हमें अता कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी हमारी ज़िंदगी का अवलीन फ़र्ज़ है। कहकर देखिए, सुबह शाम 3 वक्त खाने पे कहकर देखिए, तो देखिए अगला रंग दिन कितने अच्छे रंग में आता है और अगला रंग क्या रंग होता है। तो शुक्रगुज़ारी के एहसास को अपनी ज़िंदगी में लाज़मन लाइए। तकलीफ़ आइए तो खाए हो कार मत मचाइए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें राहत मिलती है, सुकून मिलता है, अमन मिलता है, तो हम तब भी शुक्रगुज़ार नहीं होते। लेकिन जब हम पे कोई छोटी सी तकलीफ़ आती है तो हम शिकायतें और शिकवा गुनाह हो जाते हैं कि अल्लाह मैं ही क्यों, मुझे ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो जब वो बहुत नवाजता है तो तब हम तो नहीं कहते कि मैं ही क्यों। तो इसलिए शुक्रगुज़ारी ज़रूर कीजिए, एक दूसरे से भी कहिए। आप जिस भी ज़िंदगी की स्टेज पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र है रब्बे अज़ीम कहना ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आसानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएंगी, और फिर जो होना है वो तो हो के रहना है। लेकिन दुआ में इतनी ताकत है कि जब अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है मुझे पुकारो मैं सुनूँगा, तो अगर कहीं मुश्किलात आ रही हैं तो उसे तहे दिल से पुकार लीजिए, वो यकीनन सुनेगा और वो यूँ आपकी इस मुश्किल को ख़त्म कर देगा कि आप हैरान होंगे कि गोया मुश्किल थी ही नहीं।